بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدیلہ خرم۔ آج ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم پر بات کریں گے، جسے آئی بی ایس بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ انٹسٹائنز اور سٹمک کا ڈس آرڈر ہے، جس میں معدہ اور عضلیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اور مریض کو موسٹلی جو ہے اس میں ڈائریا ہو جاتا ہے یا اسہال آتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اسہال یا ڈائریا ختم ہوتا ہے تو قبض ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سمٹمز ایک دوسرے کے بعد ایک ساتھ یہ تکالیف ہو جاتی ہیں، کہ کبھی موشنز آ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، اور اگر ڈائریا کو ٹھیک کیا جائے تو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کی سائن سمٹمز یہ ہے کہ سائن تو اس کے ڈاکٹر دیکھ کر ہی معلوم نہیں کر سکتا کہ اس مریض کو آئی بی ایس کی بیماری ہے یا ڈس آرڈر ہے، لیکن اس کی سمٹمز یہ ہے کہ سیویئر ایبڈومینل پین ہوتا ہے، اور جو مریض کو سم ٹائمز وہ وامٹنگ بھی ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتا ہے، اور اگر اس کا طویل عرصے تک یہ ڈس آرڈر رہے اور اس کا صحیح طرح سے علاج نہ کیا جائے یا اس مرض کو لائٹ لیا جائے تو جو ہے یہ کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مریض کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ریکٹل بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اور آئرن ڈیفیشنسی یا اینیمیا ہو جاتا ہے۔ اتنی سیویئر جو ہے وہ ایبڈومینل پین ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ فلیٹولنس کے اخراج یا پاس کرنے سے بھی ریلیف نہیں ملتا۔ اس کی ایگزیکٹ کازز تو ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ورس ہو جاتا ہے یا اس کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، جیسے انٹسٹائنز جو ہیں وہ ان کی انٹسٹائنز کے مسلز کی کنٹریکشن اگر اسٹرانگر ہو تو ڈائریا ہو جاتا ہے، اور اگر انٹسٹائنز کے مسلز کی کنٹریکشن ویک ہو تو قبض یا کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر برین اور انٹسٹائنز کے درمیان پور سگنلز ہوں تو بھی باڈی جو ہے وہ اوور ری ایکٹ کرتی ہے اور ڈائریا اور ایبڈومینل پین ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کی لائف اسٹریسفل لائف ہوتی ہے، یا وہ چائلڈہڈ سے یا اپنے بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور اینزائٹی لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آئی بی ایس کی سمٹمز جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز ہیں، ڈپریشن اور ٹینشن ہے، اور ان فیمیلز جو ہے بیفور اینڈ آفٹر مینوپاز جو ہے وہ ایسٹروجن تھراپی کی وجہ سے بھی آئی بی ایس کا رسک فیکٹر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ریمیڈیز ہیں جو اریٹیبل باؤل سنڈروم میں بہت افیکٹو ہیں۔ ان میں نمبر 1 پر الوز ہے۔ الوز از ویری افیکٹو میڈیسن ان آئی بی ایس۔ The abdomen is distended with gas, involuntary diarrhea with marble-like pieces of stool, so profuse that drinking water will often hurry to stool. نمبر 2 پہ سلفر ہے۔ سلفر میں جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ صبح سویرے جو ہے اسے موشن لگ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ارجنٹم نائٹریکم۔ The patient cannot digest anything. Everything brings on diarrhea, aggravation from candy and sweet, pain, inflammation of the stomach and troublesome diarrhea. Podophyllum, there is no digestion. The abdomen and intestines are so sensitive as a fish turning and tossing in a pond. The diarrhea after rich food, fruits, followed by constipation. Bryonia alba, a very useful remedy in IBS. Diarrhea is aggravated after eating and sometimes constipation with dry, hard stool as if burnt, where the thirst is increased. Nux vomica, rending pains in the bowels and every pain desire for stool. The patient craves tea, coffee, cutting, colicky pains in the abdomen with urging to stool. Sometimes the patient is constipated, ineffectual desire for stool. Arsenicum album, vomiting of everything, even a teaspoon of water. Involuntary stools, watery, thin, brown, bloody stools with pungent odors. یہ تو تھی میڈیسنز۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لائف اسٹائل کو، ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کر اور ڈائٹ میں کچھ چینجز لا کر جو ہے آئی بی ایس کے رسک فیکٹر کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں، ہلکی پھلکی ورزش اور واک رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چلتے پھرتے کچھ لوگ بلا وجہ کوئی چیز فریج میں سے نکال کر کھا رہے ہوتے ہیں اکثر، یا ویسے اندھوئی چیزیں جو ہیں وہ سلاد کی جو پڑی ہوتی ہیں ان کو کھا لیتے ہیں، وہ اس سے اوائڈ کریں۔
مرچ مسالہ دار غذائیں زیادہ نہ کھائیں، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کو انٹسٹائنس کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور یہ اس تکلیف کو ورس کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دودھ ہضم نہیں ہوتا، اور دودھ میں جو ہے وہ لیکٹوز ہوتا ہے، اور لیکٹوز کو جو ہے وہ کچھ لوگ یا مریض جو ہے وہ جو ہے لیکٹوز کے انٹالرنٹ ہوتے ہیں، اور لیکٹوز جو ہے وہ جب چھوٹی آنت یا انٹسٹائن میں اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے تو اسمال انٹسٹائن اس کو ایبزارب نہیں کر سکتی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کولون میں غیر ہضم شدہ حالت میں جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اریٹیبل باؤل سنڈروم کا رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔